बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सियासी नक्शा कभी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है, लेकिन फिर अचानक ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात होते जा रहे हैं कि जिसके बाद लगता यह है कि यह घुमसान का रंग फिर पड़ने वाला है। कल से पहले फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से पहले सूरत हाल मामूल पे थी। पिछली रात इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें चली, अगले दिन फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तारी भी ऐसे केस में हुई कि जिसका कोई वजूद नहीं है, और बगावत, और वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन। और सिर्फ तौहीन नहीं, पहले तो सिर्फ तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस इशू होते थे, कल बगावत का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और बगावत का मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तनकीद क्यों की? अल्फाज से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लहजे से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रवैयों पे आप तनकीद नहीं कर सकते, उनके फैसलों पे तनकीद नहीं कर सकते, और उनको आप अकाउंटेबल नहीं कर सकते, और उनको आप कटहरे में नहीं ला सकते, ये कहाँ की ये कहाँ का कानून है, कहाँ का आइन है? एक इदारा अगर अपना काम नहीं करेगा तो उसके बाद उस पर क्या होगा? उसके बाद उस पर तनकीद ही होगी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब से सिकंदर राजा साहब आए हैं और इमरान खान साहब की अनबन शुरू हुई है, उसके बाद ये सिलसिला जो, और रजीम चेंज के बाद तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, रजीम चेंज से पहले भी, अदम एतमाद से पहले, एतमाद का जो अदम एतमाद से पहले भी और उसके बाद भी, ऐसे लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सारे के सारे एक पार्ट है इस सारे प्रोसीजर का, और वो एक अहम जो है वो मोहरा है। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अब तक अगर कहें कि जो हालात ख़राब हुए हैं इस मुल्क के, उसमें अगर आप मोर देन, अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इलेक्शन कमीशन का ये नुमाइंदा जो है वो स्टेटमेंट ये दे देता कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो अब तक हर चीज़ स्मूथ हो चुकी होती, और जो भी नई गवर्नमेंट थी वो आ चुकी होती, हर चीज़ आराम से अपने तरीके और सलीके से चल रही होती। लेकिन ये पता करना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है आखिर खेल किसका खेल रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ऐसे लग रहा है कि वो अपना काम करने के अलावा बाकी सारे काम कर रहे हैं। और अगली बात, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब बता चुके हैं कि ये इनको नॉमिनेट किया था या इनके बारे में गारंटी दी थी बाजवा साहब ने, और बाजवा साहब ने गारंटी दी थी या फिर फैज साहब ने गारंटी दी थी। तो ये पता करना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अभी तक क्या वो इस सेटअप का हिस्सा हैं, क्या वो इस फेडरल गवर्नमेंट को भी मानते हैं या नहीं मानते, आईने पाकिस्तान को मानते हैं या नहीं मानते, या फिर अभी तक वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मैंने इनको नहीं सेलेक्ट किया था, शॉर्ट लिस्ट किया था, बल्कि ये तो स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आए थे, ये अभी भी उन्हीं की गाइडलाइन पे चल रहे हैं? क्या जो बाजवा साहब का मुखालिफ है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उनको अपना मुखालिफ समझते हैं? क्या वो पाकिस्तान का मुखालिफ हो गया? ये इस वक्त सोचने की बात है और इस पर गौर करना चाहिए। अलबत्ता क्योंकि ये सारे का सारा खेल जो है वो एक कोई और, अभी तक जितनी भी अटैम्प्ट्स हुई हैं, अब तक जितनी भी अटैम्प्ट्स हुई हैं इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए, उन पे जितने भी केसेस हैं उसमें मोस्टली 30% हिस्सा इलेक्शन कमीशन का है। और जाहिर इलेक्शन कमीशन की बात होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उससे मुराद होता है, क्योंकि वो इस वक्त अपने इदारे के चीफ हैं। असद उमर साहब के वारंट गिरफ्तारी, फवाद चौधरी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी, इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कर रहा है, जिसका काम है। MQM उससे मुतमईन नहीं है, MQM इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे मुतमईन नहीं है, काफ लीग इनसे मुतमईन नहीं है, ना हुकूमती जमातें मुतमईन है, ना अपोजिशन की जमातें मुतमईन है। लेकिन वो कहते हैं हमें कहा कुछ ना जाए। और अब भी इंतखाबात जो हैं पंजाब के करवाने हैं, खैबर पख्तूनख्वा के करवाने हैं, 123 नशिस्तें खाली हैं। अब आपने देखा कि 45 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन से कि जनाब हमें हमारे इस्तीफे जो हैं वो मंजूर ना किए जाएं। लेकिन आओ देखा ना ताओ, और वो जो 45 इस्तीफे मजीद आए 43, और उनको फौरी तौर पे डी नोटिफाई कर दिया, और इस तरीके से 123 नशिस्तें खाली हो गई। तो इलेक्शन कमीशन ने
بالکل اس پہ کوئی کوائری کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسپیکر کے اختیار کو ایز اٹ از تسلیم کر لیا. بالکل درست ہے. تو یہ الگ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہی یہ تھی کہ یہ استعفے منظور نہیں کر رہے اور ان کو استعفے منظور کروانے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ ہے یہ والا, اور وہ انہوں نے اپنا ہدف بڑے آسانی سے حاصل کر لیا. اب آتے ہیں فواد چودھری. فواد چودھری کے بارے میں انہوں نے عدالت میں بھی اپنے کمرہ عدالت میں بھی انہوں نے بتایا. پہلے تو ان کو لاہور میں لے کے پھرتے رہے, کس نے گرفتار کیا کوئی پتہ نہیں ہے, کیسے اٹھایا گیا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کو کسی پولیس اسٹیشن میں نہیں لے جایا گیا, ان کو سی ٹی ڈی میں لے جایا گیا. اور سی ٹی ڈی کون سے ہے؟ سی ٹی ڈی وہ ہے جس کا تعلق نہیں ہے یہ والا, ان کا تعلق ہے انسداد دہشت گردی, یعنی کہ جو موسٹ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی. اب سی ٹی ڈی کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, ان سیاسی مقدمات میں, اور جب ان کو استعمال کیا جائے گا, ان کے دفاتر استعمال ہوں گے, ان کے دفتر استعمال ہوں گے, ان کا انفراسٹرکچر استعمال ہوگا, تو یہ سارے کا سارا جب یہ چیزیں ان کی استعمال ہوں گی تو کل کو سی ٹی ڈی کی کیا رہ جائے گی. تو جس طریقے سے عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بھی ملزم کو وہیں لے جایا گیا اور اس کے بعد پھر دیواروں کو پالش کرنی پڑی. فواد چودھری صاحب کو بھی وہیں لے جایا گیا اور اب یہ سارے جرنلسٹوں نے بھی دیکھا, سب کچھ دیکھا, اور اس کے بعد پہلے گرفتار کر لیا, اس کے بعد پھر طریقے ڈھونڈتے رہے کہ کرنا کیا ہے اس کا. تو یہ سارے کا سارا ایک کھیل جو ہے, اور اس میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اب بھی کہ یہ فرمائشیں آ رہی ہیں, لندن سے خواہشات ہیں, لندن سے احکامات ہیں, اور نگرانوں نے, جن نگراں نقوی صاحب نے, خیبر پختونخوا پہ ابھی تک ایسا سلسلہ شروع نہیں ہوا. خیبر پختونخوا میں چیزیں ابھی تک اس طرح سے نہیں جس طرح سے پنجاب میں, پنجاب پہ فوکس کیا جا رہا ہے. پنجاب کی بیوروکریسی کو اس وقت نقوی صاحب کے ساتھ ساتھ وفاق جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے اس وقت, وفاق پنجاب کی بیوروکریسی کو, اور الیکشن کروانے ہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کرنی, لیکن چیف الیکشن کمشنر, چیف سیکرٹری تبدیل, آئی جی تبدیل, لاہور پولیس تبدیل, اندر خانے بہت سارے تبادلے, لیکن الیکشن کمیشن نہیں بولتا. بہرحال ابھی یہ کھیل یہیں نہیں رکا جی, یہ کھیل آگے بڑھنا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کو ڈیلے کیسے کیا جائے. یہ انتخابات ڈیلے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی بھی طریقے سے پنجاب کے خیبر پختونخوا کے الیکشن نہ کروائے جائیں اور ان اسمبلیوں کو لنگر آن کیا جائے, اور قومی اسمبلی کے جو 123 حلقے ہیں ان پہ بھی ضمنی الیکشن نہ کروایا جائے, اس کو بھی لنگر آن کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. الیکشن کمیشن اگر کل کو یہ پیٹیشن چلی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے, تو وہاں پہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, کوئی مطمئن کرنے کے لیے جواب نہیں ہوگا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. اس وقت ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو کیوں دے رہی ہے, الیکشن کمیشن اس پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ابھی نئی مردم شماری ہونی ہے, پہلے کہہ رہے تھے فروری سے مارچ تک, اب کہہ رہے ہیں مارچ سے اپریل تک مردم شماری ہوگی, پھر اس کے نتائج آئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں, جبکہ نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے, نہ کوئی قانون میں گنجائش ہے, اور اس کے بعد ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. پہلے ڈاکٹر شہباز گل, پھر اعظم سواتی صاحب, پھر آ گئے فواد چودھری صاحب, کیونکہ فواد چودھری صاحب ہی اس وقت بلنٹلی وہ فرنٹ فٹ پہ وہ کھیل رہے ہیں, فرنٹ فٹ پہ ان کو بتاتے ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے وہ وکیل بھی ہیں, اور ان کو جس طریقے سے ہتھ کڑی لگا کے پیش کیا گیا, پھر ان کے اوپر کپڑا ڈالا گیا, ایسے جیسے کوئی موسٹ وانٹڈ جو ہے دہشت گرد کوئی آ رہا ہو. یہ سارے کا سارا ڈرامے کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, اور وہ کیسا الیکشن کمیشن ہے کہ جناب اس کو ان کی عزت میں فرق آ گیا, جبکہ ان کے جو ایکٹ ہیں جتنے بھی وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے, یعنی کہ جو ایک ماڈل چلا آ رہا ہے باجوہ صاحب کے زمانے کا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو فارغ کرنا ہے, اس کو اگر ابھی تک بھی کوئی امپلیمنٹ کر رہا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے, وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں. وہ ان کا ذرا چیک کر لینا چاہیے کہ یہ کن سے جڑے ہوئے ہیں, یہ کن سے ہدایات لے رہے ہیں, اور سب سے زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. یہ سارے کی سارا کھیل جو ہے سب سے زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں, ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے, کیونکہ ابھی ان کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے, بلکہ کہنا چاہیے 3 مہینے نہیں, سوری, ان کو ابھی تک 2 مہینے بھی نہیں ہوئے. وہ نومبر میں آئے تھے 29 نومبر کو, 29 دسمبر, اور ابھی تک 29 جنوری نہیں ہوئی, 2 مہینے بھی نہیں ہوئے, اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ
اس کے پیچھے، اور وزیر جو ہیں وفاقی وزراء کیا کہتے ہیں یہ ذرا غور سے سن لیں کہ وفاقی وزراء یہ کہتے ہیں، حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ تو کوئی اور ہی کر رہا ہے، یعنی کہ سارے کا سارا ملبہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالا جا رہا ہے، جناب ہم اس میں شامل نہیں ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر محسن نقوی صاحب، انہوں نے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف جو کچھ کہہ رہی ہے وہ درست ہے، اور ان کے بارے میں جو خدشات اور تحفظات انہوں نے کہی ہے وہ صحیح ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ ابھی یہ ٹیمپرامنٹ چیک کیا گیا ہے، رد عمل بہت زیادہ سخت آیا ہے فواد چوہدری صاحب کی گرفتاری پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، یہاں تک کہ میں دیکھ رہا تھا رپورٹ کارڈ جیو کا کہ جیو کے جو اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی کل پھٹ پڑے کہ محمد سرفراز کو میں سن رہا تھا، بھٹی صاحب کو میں سن رہا تھا، اور شہزاد کو سن رہا تھا، تو وہ تینوں، کبھی نیازی صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ادھر ہی جڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، لیکن کل ان تینوں نے اس واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ انہوں نے کہا یہ فاشسٹ طریقہ کار ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، اور ان کے بھی اشارے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ساری جا رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ جناب، کیونکہ یہاں پہ تو ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یہ فہرستیں ہیں، ان لوگوں کو، فواد چوہدری کو بھی گرفتار کرنا ہے، اسد عمر کو بھی گرفتار کرنا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کو ہم نے دوبارہ گرفتار کرنا ہے، حماد اظہر کو گرفتار کرنا ہے، جمشید چیمہ کو گرفتار کرنا ہے، فاروق حبیب کو گرفتار کرنا ہے، جو اگریسو ہیں ان سب کو گرفتار کرنا ہے، اور آخر میں ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے، اور جب یہ گرفتار ہو جائیں گے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوگا، امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور انتخابات کے انعقاد کی جو راہ ہے وہ پھر ہموار نہیں ہو سکے گی، اور پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ تو امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور پرامن انتخابات ہو نہیں سکتے، ان حالات میں انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا پلان ہے جناب، اب اس پہ عمل کیسے رکوانا ہے یہ ہے اصل سوال۔ تو میرا خیال ہے کہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے نہ پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ہم جس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں یہ رجیم چینج کے نتیجے میں، تو نظر رکھنی چاہیے باجوہ صاحب پہ بھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں آج کل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔